وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مولا یہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ ہم جو سمجھتے ہیں کہ عبادت روزے کا نام ہے، نماز کا نام ہے، حج زکوٰۃ کا نام ہے۔ مولا یہ عبادت کیا ہے جس کے لیے اللہ کی ذات نے انسانوں کو پیدا فرمایا؟ جواب سنیے گا، فرمایا اس یعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، فرمائے اس عبادت کا مطلب ہے معرفت، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی، اس کا مطلب ہے مقصد تخلیق ہے معرفت خدا، مقصد تخلیق ہے معرفت خدا۔ بندے نے کہا مولا اس کا مطلب ہے میری تخلیق کا مقصد معرفت خدا ہے؟ اس نے کہا مولا ما ہی معرفت اللہ، نواز پیغمبر کوئی طریقہ بتائیے اللہ کی معرفت حاصل کی کیسے جائے؟ سرکار نے فرمایا وَهِيَ أَن تَعْرِفَ إِمَامَ زَمَانِكَ، فرمایا اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے زمانے کے امام کو پہچان۔ معرفت امام کے بغیر اللہ کی معرفت ممکن نہیں۔ میں ایک اشارہ کروں گا، ذرا میں اشارہ سمجھیے گا۔ میں ہم ایران پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک ٹرک پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ جملہ جو ہے وہ بہت سارے فرامین کی ترجمانی ہے، بلکہ پہلے میں فرمان پڑھوں ذرا جامع کبیرہ جو ہے کہ سمندر اہل بیت کے فضائل کا۔ امام علی علیہ السلام نے یہ زیارت پڑھی تھی جب پہلی مرتبہ نجف اشرف کے پاس سے گزرے تھے، اور وہاں پر جو ان کو مطلب ہے پولیس کا بندہ لینے آیا تھا تو اس کو حکم دیا تھا میں نے اپنے دادا کی قبر پہ جانا ہے، تو شریف لائے وہاں پڑھا، زیارت جامع کبیرہ پڑھی، وہ سمندر اہل بیت کے فضائل کا۔ اس کے اندر فرمایا من اراد اللہ بدا بکم، فرمایا جو بندہ خالص توحید تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے پاس ہم آل محمد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس گھر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور واللہ نہیں ہے راستہ۔ جس بندے نے اس گھر کا دروازہ چھوڑا اسے پھر اللہ کی معرفت کو نہیں ہوئی۔ یہ ابن ابی العدید معتزلی شارح نہج البلاغہ، مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں خطبات پڑھے، ایک جملہ لکھا اس نے، کمال جملہ لکھا، اللہ اکبر، بلکہ میں اس کو اس طرح بیان کروں گا۔ شیخ محمد عبدو مصر والے بڑی لطیف جملہ اس کو کہہ جاؤں، انہوں نے نہج البلاغہ کو پڑھا، صاف سات صحیفہ سجادیہ کو پڑھا، کمال جملہ لکھا کہ مسلمانوں اگر یہ علی ابن ابی طالب کے توحید پہ خطبات نہ ہوتے پھر بھی نقصان تھا، اگر صحیفہ سجادیہ میں سید سجاد کی دعائیں نہ ہوتی پھر بھی خلا تھا۔ کیسا خلا؟ کہا اگر علی کے نہج البلاغہ میں توحید پہ خطبات نہ ہوتے لوگ اللہ کو پہچان نہ سکتے، اور اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا بندے کو خالق سے مانگنے کا سلیقہ نہ آتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زمان کی معرفت راستہ ہے معرفت پروردگار کا، اس کے بغیر نہیں ہے۔ ایک عرب ملک میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور اس واقعے کو میں نے خود شفا صاحب سے سنا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا اگر امام کے درکدار کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ ان واقعہ سنایا تھا شفا صاحب نے، ایک عرب ملک میں ایک بچے نے پوچھا اپنے استاد سے کہ میں جب اللہ آئے گا روزہ، چونکہ ہم شیعہ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ لا لا تدرک الابصار، یہ آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی، ولیکن تدرک القلوب بحقائق الایمان، فرمایا دل اللہ کو پا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ۔ اللہ شیعہ کے عقیدے میں نہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ آخرت میں آنکھوں سے۔ ظاہر ہے جو چیز آپ خود حساب لگائیے نا، جو چیز نظر آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ بس دیکھیں نا، مجھے اس پشت کے پیچھے نظر کوئی نہیں آ رہا، کیونکہ نظر آنے کے لیے ایک خاص ڈائریکشن میں ہونا ضروری ہے۔ میری خاص حد نگاہ ہے، اس ایریے تک میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن دائیں بائیں مجھے نظر کو نہیں آ رہا، پیچھے بھی نظر۔
اس کا مطلب ہے جو بھی نظر آئے اسے خاص جہت میں ہونا چاہیے، اور اگر ہم کہ خدا نظر آتا آنکھوں سے وہ پھر خاص جہت میں ہوگا، جہت میں ہوگا معدود ہو جائے گا، جو معدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا۔ ہم اس بات کے قائل نہیں اللہ نظر آتا ہے، جو قائل ہے ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے اور یہی تورہ ہے، یہ تورہ ہے ہمارا اعتقاد ہے خدا آنکھوں سے دیکھا، جو کہتے دیکھا جا سکتا ہے وہ خود اپنی بات کے ذمہ دار، ہم انہیں چھیڑتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن آخرت ہم باقی جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا، آخرت میں نظر آئے گا، کوئی کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ بچے نے پوچھا اپنے ٹیچر سے کہ سر جب اللہ نظر آئے گا روز قیامت مجمع بہت بڑا ہوگا تو کوئی شناختی علامت ہے اللہ کی؟ ایسے کہ میری شناختی علامت آئی ڈی کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے ماتھے پہ زخم۔ اس نے کہا کہ دھوتی اٹھا کر دیکھنا جس کی ٹانگ جلی ہوئی ہوگی وہ خدا ہوگا۔ امام کے دروازے پر، صحیح امام کے دروازے پر آئے گا پھر خالق کی پہچان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی العدید معتزلی شارح نہج البلاغہ کمال لکھا، جب مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں اللہ کی معرفت پر خطبات کو پڑھا تو ایک جملہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کا میں ان کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، میں ان کے اہل سنت والمدون ہوں، ان کے چوتھے نمبر پر مانتا ہوں نبی علی ابن ابی طالب کو، لیکن کہا جب اللہ کی پہچان کی بات آئے گی پھر علی کا پہلا نمبر ہے۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ایک دور سے بندہ آیا تھا، یہ خراسان سے پہنچا مدینہ، پوچھا پانچویں امام سے مولا میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں خراسان کا، میرے پیر زخمی ہو گئے آپ کی اس دیدار کے شوق میں، سواری مر گئی، پیر زخمی ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، مولا یہ وہ محبت اہل بیت جو مجھے وطن سے اٹھا کر مدینہ لے آئی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تو فائدے کی بات کرتا ہے، ہم آل محمد و با کمال ہستی ہیں، اگر پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا ہمارے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا دین سے ہماری محبت نکل جائے پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس آل محمد کی محبت تجھے صحیح امام کے دروازے پر لاتی ہے، اور جب صحیح امام کے دروازے پر آتا ہے تو پھر رب کی پہچان ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام چلے گا، آج تھوڑا پہلا دن تھا تو میں ذرا سا لیٹ ہے، کل انشاءاللہ اچھے ٹائم پہ آ جاؤں گا اور 11:30 انشاءاللہ میں فکس شروع کر دوں گا، اور یہ سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس میں کافی ساری چیزیں عرض کرنی ہیں، چونکہ خواتین کی بھی بڑی تعداد مجلس پہ آتی ہے، تو اس دفعہ میں نے مطالعہ کیا ہے خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے امام زمان کے ظہور میں، اس پہ انشاءاللہ ایک پوری مجلس میں پڑھوں گا اس کے اوپر، اور بہت ساری باتیں امام زمان کے سپاہیوں کے اوصاف، ان کے معصوم نے اوصاف بتائے ہیں، پہ امام زمان کے سپاہی کیسے گے اور مخالفین کیسے ہوں گے، تو یہ تفصیلی گفتگو ہے انشاءاللہ، یہ 10 دن میں ہمارا موضوع چلے گا۔ آج پہلا دن ہے، یقین جانو جب یہ چاند نظر آتا تھا نا، سادات کے گھروں میں صف عطا بچ جاتی تھی۔ ہم لوگ گناہگار ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کے اصحاب بتاتے پورے 10 دن امام رضا علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اور یہ بہت بڑی بات میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا ادھر ماڑی انڈس میں، میں نے کہا خدا رہا جو بھی اب تو ماشاءاللہ خلوص والے لوگ ہو چکڑالہ کے، مجلس میں جب آنا عبادت کی نیت کر کے آیا کر، ماتمداری میں جا عبادت کی نیت کر کے۔ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا نفس الماموم فی ظلمنا تسبیحا وہم لنا عبادہ،
ہمارے غم میں جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا، اس کی پریشانی عبادت بن جاتی ہے، سانس تسبیح پروردگار بن جاتی ہے۔ یہ تو گھر بیٹھ کے سوچتا نہیں ہے، یقین یہ ایسا غم ہے جس کو نہ مجمع کی ضرورت ہے نہ پڑھنے والوں کی ضرورت ہے، خود گھر میں بیٹھ کر سوچ، کہاں کا پرندہ کہاں اڑ گیا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا۔ بڑا مشکل تھا غریب کا مدینہ سے الوداع۔ اللہ اکبر۔ کبھی نانا کی قبر پر اللہم ان ھذا قبر نبی، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے، انا ابنتو بنتے، میرے اللہ تو جانتا ہے میں اسی نبی کی بیٹی کا بیٹا، نانا میں وہ حسین ہوں جس کے مور نبوت پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں سیر کرواتا تھا، آج حسین اتنا غریب ہو گیا مجھے مدینہ میں پناہ نہیں ملتی، لوگ تیری شہر میں نہیں رہنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ نانا کو الوداع کیا، دل خراش الوداع، بھئی حسن مجتبیٰ کو الوداع کیا، دل خراش الوداع، لیکن علماء فرماتے سب سے مشکل الوداع تھا جو غریب نے اپنی ماں بطول کے ساتھ کیا۔ میرے مولا جس قبر پر بھی حسین آئے ہیں نا، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آئے ہیں، لیکن جب اماں بطول کی قبر پر نے پھر غریب آرام سے نہیں چلا، مولا دوڑا اپنی ماں کی قبر کی طرف، جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے اپنی ماں کی جھولی میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی قبر پر آ کر میرے مولا نے ایک سلام کیا، السلام علیکم یا اماں میرا سلام۔ علماء فرماتے ہیں قبر سے 3 جواب ہے، ہر جواب ایک بہت بڑا مصائب ہے، الگ مصائب کی کہانی ہے۔ پہلا جواب وعلیکم السلام یا غریب الامہ، سلام ہو میرا مسافر بیٹا، حجرکم اللہ حجرکم اللہ۔ دوسرے جواب ہے وعلیکم السلام یا شان علم، سلام ہو میرا پیاسا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا جملہ مصائب کا پہاڑ ہے، فرمایا وعلیکم السلام یا سوکان علم، سوکان پتہ کب بولا جاتا ہے جب چکی میں دانے ڈالے جاتے ہیں نا، پتھر پہ پتھر چلتا ہے، وہ جو دانے پس جاتے ہیں اسے سوکان کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ بطول کی قبر سے آواز آ رہی تھی، اور میرا غریب حسین جس پر شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ جائیں گے، جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑ جائیں گے، جس کی لاش اتنی پامال ہو جائے گی جب 11 محرم زینب آئے گی میری بیٹی نہیں پہچان سکے گی سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں، کمر کی حجرکم اللہ۔ وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو نیچے روندا جانے والا حسین، تجھ پہ بھی تیری اماں کا سلام ہو، اللہ درجات بلند کرے۔ استاد العلماء قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب کے وہ یہاں ایک جملہ پڑھتے ہوتے تھے، فرماتے تھے بطول کی بیٹی آئی اپنے گھر حضرت عبداللہ کے پاس، عبداللہ یاد ہے ہماری شادی کے موسم تھے، میرے بابا نے 2 شرطیں لگائی تھی نکاح میں۔ پہلی شرط عبداللہ تو پابند ہے، ہر دن میں 1 مرتبہ زینب کو حسین سے ضرور ملوائے گا، اور میری بیٹی 1 دن سے زیادہ حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اور دوسری وصیت میری یہ ہے، دوسری شرط میری یہ ہے کہ جب حسین وطن چھوڑے زینب اجازت مانگے روکنا نہیں۔ فرمایا چچا جایا، میرا حسین وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، میں اجازت مانگنے آیا۔ عبداللہ نے پوچھا علی کی بیٹی تیرے بھائی کس ملک کے سفر پہ جا رہا ہے؟ فرمایا عراق کوفہ۔ عبداللہ کی آنکھیں نہیں تھی سامن کے بعد علی کی بیٹی عراق کے ڈاکو کو جا، تجھ جیسی بطول ذات۔ عراق کے لوگوں نے نہ اپنے بھائی حسن کے ساتھ وفا کی، نہ اپنے بابا علی حیدر کرات کے ساتھ وفا کی۔ اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی اپنے بھائی کو کہہ دے عراق نہ جا، علی کی بیٹی کو سمجھ آ گئی نہیں میرا شوہر راضی نہیں ہے میرے عراق جانے پر۔ علامہ قبلہ سے محمد یار شاہ صاحب فرماتے تھے، ایک جملہ فرمایا عبداللہ اگر آپ راضی نہیں ہیں نا پھر زینب حسین کے ساتھ نہیں جائے گی، لیکن اگلی بات میرے اختیار میں نہیں ہے۔ علی کی بیٹی کون سی بات تیری اختیار میں نہیں ہے؟ فرمایا ادھر حسین کا قافلہ چلے گا، ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ حجرکم اللہ۔ ایک طرف حسین کا قافلہ چلے گا، دوسری طرف زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ اتنا ہی پڑھتا ہوں اللہ اکبر۔ آدھی رات کا وقت تھا،
جب سارا مدینہ سویا ہوا تھا، سادات کے گھر کے باہر آ کر محمل بیٹھنا شروع ہو گئے۔ منظر تو ذہن میں بنا، اب وہ کام کریں قبر کی پہلی رات تو تیرے میری قبر میں تشریف لائیں گے مولا امام حسین علم سید باقر صاحب اور جتنے مرحومین اس بستی کے ہیں، سادات غیر سادات سب کی قبروں میں آئیں گے۔ ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائیں گے دیکھو میرے شرک کی پہلی مجلسی پرخلوص چکڑالہ کے اندر ہو گئی تھی، آخر مجلس سب نے مل کر میرے شام کے سفر پہ رواں دواں قافلے پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی، میں حسین اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا۔ میں گزارش کروں گا، سلام پڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا، یقین کوشش کیجئے آپ اردو پنجابی کسی زبان میں میرے ساتھ مولا حسین پہ سلام کہیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ حسین مزاری قم میں نماز جماعت کرواتے تھے، ان کے پیچھے ایک بندہ نماز پڑھتا تھا، اس نے ایک دن زیارت عاشورہ پڑھی نا، 10 محرم کی زیارت پڑھ کے ایک جملہ کہا، اس نے کہا مولا حسین میں نے آپ پہ سلام کیا ہے، سلام کا جواب واجب ہے، اب آپ پہ واجب ہو گیا مجھے جواب دیں۔ آیت اللہ مزاری نے فرمایا خبردار دوبارہ یہ بات نہیں کرنی، قبلہ کیا؟ فرمایا امام سے کوئی پہل نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہی زبان حسین پہ سلام کرتی ہے جس پہ حسین صبح سلام کر دیتا ہے۔ سلام جس کی زبان پہ لفظ سلام آ رہا ہے نا، یہ وہ خوش نصیب ہے جس پر مولا حسین نے صبح سلام کیے۔ کر لے سلام۔ علی کی بیٹی مصروف نہیں ہے، علی کی بیٹی کے سر پہ چادر موجود ہے، عباس پیرے پہ موجود ہے، بی بی تیرے سلام کا جواب دے سکتی ہے۔ ابھی تک زینب کا چمن اجڑا نہیں ہے، جوان موجود ہے، مہمان موجود ہے۔ والا علی ابن الحسین والا میرے لیے پڑھنا مشکل ہے، لیکن 2 جملے قاری تریب عادت پوری کروانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے اللہ اکبر 28 رجب کی آدھی رات تھی، میں مدینہ کے اندر موجود تھا، سارا مدینہ سویا ہوا تھا، لیکن ایک گھر تھا جس میں چراغ جل رہے تھے، سارے گھر والے بے چین تھے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد محلے بنی ہاشم کے باہر محمل بیٹھنا شروع ہو گئے، محلے بنی ہاشم کے باہر محمل بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اللہ کرے اس طرح تیرا اور میرا کربلا کا چیلم کا ویدہ لگ دے اپنے منظر ذہن میں بلا۔ راوی کہتے ہیں اللہ اکبر، باب الحوائج کا ذکر کریں نا میرے اللہ، جتنا مجمع بیٹھے ہیں سب کو اس سال کربلا کا چیلم۔ پہلے ایک بی بی نکلی جس کے ہاتھ پہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ مجھے انصاف سے بتا، جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کتنا عرصہ آرام کرتی ہے؟ کئی علاقوں میں ماں 1.5 مہینہ آرام کرتی ہے، کسی علاقے میں 2 مہینے آرام کرتی ہے، لیکن جب حسین نے وطن چھوڑا اصغر 18 دنوں کے تھے، نہ ماں سفر کے قابل ہے نہ بچہ سفر کے قابل ہے۔ کوئی روایت نہیں کہتی رباب نے کہا حسین میرا اصغر چھوٹا ہے میں نہیں جا سکتی، روایت یہی کہتی ہے زینب بعد میں سوار ہوئی، رباب پہلے سے۔ اجرکم اللہ، تھکنا نہیں، میرے 2 جملے باقی بچ گئے ہیں۔ روی کہتے پھر دروازہ کھولا، ایک بی بی نکلی جس کے ساتھ 13 سال کا جوان نے اپنی اماں کو سوار کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ جواب ملا قاسم اپنی اماں کو سوار کرنے آ رہے۔ راوی کہتا ہے بی بی آتی رہی، سوار ہوتی رہی، کسی کو شوہر نے سوار کیا، کسی کو بھائی نے سوار کیا، کسی کو بیٹے نے سوار کیا، لیکن آخر میں ایک بی بی نکلی جس کے نکلنے کا انداز ساری بیویوں سے مختلف تھا۔ کنیزوں نے گھیرے میں لیا
ہوا تھا جب بی بی کا پہلا قدم باہر آیا حسین سے کرسی چھوٹ گئی. کوئی کہتا پھوپھی میں سوار کروں, کوئی کہتے اماں میں سوار کروں. تھک نہیں یاد حسین میرے دو جملے باقی بچ گئے ہیں. راوی کہتے سارے بنی ہاشم نے سواری کو اپنے گھیرے میں لے لیا. اللہ اکبر. عباس نے اپنے زانو آگے بڑھائے, اس پردہ بی بی نے عباس کے زانووں پہ قدم رکھا. بی بی ناکا کی پشت سوار ہو گئی. میں نے پوچھا یہ کون بی بی؟ جواب میں لالی کی بڑی بیٹی ہے. اجرکم اللہ. آخری جملات ستا دعا کے لیے شرم نہ کر, قبولیت کی گھڑیاں. میرا اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو امام زمان کی معرفت عنایت فرما. پروردگار اس سارے مجمع کو اس سال کربلا کا چہلم نصیب فرما. میرا اللہ مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا, مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. میرا اللہ یہ جتنے دن باقی بچ گئے ہم جی بار کا مولا حسین کا زدہ اور بننے کی توفیق عنایت فرما. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر, قبولیت کی گھڑیاں. روایت ہے جب 50 مومن مل کر مانگتے ہیں سارے جھولیاں بھر لیتے ہیں. پروردگار کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا. تو اس وقت کا واسطہ جب پورے سفر کربلا میں بنی ہاشم کے جوان پوری عزت کے ساتھ زینب کو سوار کرتے آئے, محمل سے اتارتے آئے. اللہ جانتا ہے 2 محرم کو آخری مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں نے علی کی بیٹی کو کربلا کی سرزمین پہ اتار دیا. لیکن آ گیا 11 محرم کا دن جب سارے بھائیوں کی صف ماری گئی, مہمان مارے گئے, جوان مارے گئے. سارا قافلہ سوار کر کے زینب کی حالت عجیب ہے. نظرت یمیناً و شمالا, زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے. رو کے کہتی کدھر گئے مجھے مدینہ سے سوار کرنے والے. عباس تیری آقا زادی کو کوئی سوا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پروردگار ہمارے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. قائد شہید شہداء ملت جعفری حاضرین کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار بانیان مجلس رنکین من کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, دکھ در پریشانیاں دور فرما, ہماری اس محفل کو عبادت میں شمار فرما. ہم ان دنوں میں جی بھر کے مولا حسین کا غم منانے والوں میں شمار فرما. پاکستان کے کونے کونے مدداروں کی حفاظت فرما. عزداری خلاف پکنے والی سازشیں ناکام اور نامراد فرما. پروردگار امام زمان ارواحنا فدا کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فی